ایک دن نا کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات تشریف لے گئے، کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جبریل امین سے فرمایا، اے جبریل ان قومی یتہمونی وما یصدقونی، اے جبریل میں نے معراج تو کر لی، جب میں واپس جاؤں گا نا اپنی قوم کو جا کے بتاؤں گا کہ میں راتوں رات گیا، میں نے سیر کی، پھر واپس آیا۔ فرمایا اے جبریل ان قومی یتہمونی ولا یصدقونی، اے جبریل جب میں اپنی قوم کو جا کے بتاؤں گا تو وہ میری تصدیق نہیں کریں گے، اس بات کو سچ نہیں مانیں گے، وہ مجھ پہ تہمت لگائیں گے اور بڑا واضح کریں گے۔ تو جناب جبریل امین علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات آگے سے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ان اتہمک قومک فإن ابا بکر یصدقک وہو الصدیق، یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، آپ جا کے لوگوں میں بیان کریں، اگر لوگوں نے آپ کی تصدیق نہ کی، مشرکین مکہ نے آپ کی تصدیق نہ کی تو نہ صحیح، اس بات کو سچ نہ مانا تو نہ صحیح، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتہمک قومک فإن ابا بکر، یا رسول اللہ قوم اگر تہمت لگاتی ہے تو لگاتی رہے، آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا اور اس بات کو سچ مانے گا، کیوں؟ فرمایا وہو الصدیق، کیونکہ اللہ کریم نے اس کو صدیق فرمایا ہے، ورنہ سارے انکار کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں، یا رسول اللہ لیکن صدیق اکبر آپ کا انکار نہیں کرے گا، آپ کا اقرار کرتا نظر آئے گا، ضرور آپ کا اقرار کرے گا، اور پھر اقرار کیا، کیا خوبصورت شان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی، اقرار کیا تو کمال کر دیا۔ معراج کی رات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتی ہے، آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے لیکن جناب جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ آپ کو جتلا دے، سارے مشرکین مکہ اکٹھے ہو گئے، آپ کی معراج والی بات کو نہ مانے تو نہ صحیح، ضرور صدیق اکبر آپ کی تصدیق کرے گا۔ پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی، اور شان دیکھیے گا اور انداز دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، اللہ اکبر کیا خوبصورت انداز کے ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی تصدیق کی، المستدرک علی الصحیحین کے اندر موجود ہے، کیا خوبصورت شان تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کی معراج کی رات، تو آقا کریم علیہ السلام دوسری صبح لوگوں کے سامنے آئے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کے لوگوں سے کہا، لوگوں میں راتوں رات عرش پہ گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک میں نے سیر کی، اس کو دیکھا۔ جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں کریم محبوب علیہ السلام نے جب صبح کے وقت آ کے لوگوں کو بتایا نا تو مشرکین مکہ چونکہ پہلے شیطان تھے اور شیطان ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے تو وہ خوش ہو گئے کس بات سے کہ حضور کو سیر ہوئی معراج کی رات، نہیں اس بات سے کہنے لگے یہ تو عقل بھی نہیں مانتی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جائے، پھر رات میں سفر طے کرے، وہاں سارا کچھ دیکھے اور پھر واپس بھی آ جائے، یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سارے مشرکین اکٹھے ہو کے کہنے لگے اب معاذ اللہ محمد ہم سے جیت نہیں پائیں گے، یہ بات میں ایسی ہے کوئی تصدیق نہیں کرے گا، کوئی مانے گا نہیں۔ تو ان میں سے بندہ کہنے لگا چلو ایسا کرو اس کے یار کے پاس چلتے ہیں اور جا کے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرے یار کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے راتوں رات سیر کی ہے، بتا تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں۔ اللہ اکبر۔ سارے مشرکین اکٹھے ہو کے منافقین جناب سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ آئے اور آ کے کہنے لگے انک الی صاحبک یزعم اسری به لیلۃ الی بیت المقدس، فرمایا اے ابو بکر کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو جو تمہارا دوست کہہ رہا ہے؟ جناب صدیق اکبر نے فرمایا کیا کہا انہوں نے؟ تو کہنے لگے وہ تمہارے دوست کا دعویٰ ہے کہ میں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی اور پھر میں واپس نہیں آیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کیا آپ اس بات کی تسلیم کرتے ہیں، اس کو سچ مانتے ہیں کہ جو آپ کا دوست کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے او قال ذالک، کیا واقعی میرے دوست جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، یہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے؟ تو کہنے لگے ہاں کیا ہے، ہم تمہیں سچ کہہ رہے ہیں، ہم ابھی ان سے ہو کیا ہے، انہوں نے کہا میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی ہے، واپس بھی آیا ہوں، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت جواب دیا اور انداز کتنا نرالا ہے، کتنا یونیک انداز جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا۔ آپ نے فرمایا لئن کان قال ذلک لقد صدق، فرمایا اگر میرے یار نے یہ
بات کی ہے کہ صدیق پوچھنے نہیں جائے گا، بیٹے میں یہاں کھڑے ہو کے تصدیق کرتا ہوں جو میرے یار نے کہا ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے، میں میرے یار نے جھوٹ نہیں بولا۔ جو بھی میرے یار نے بات کی ہے کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کی واپس آئے، تو میں اگر یہ دعویٰ میرے یار کا ہے اور انہوں نے کہا ہے تو پھر صدیق اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میرے یار نے سچ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا صدیق تمہیں حیرانی نہیں ہوئی یہ بات سن کے؟ تعجب نہیں ہوا؟ تم اتنی حیران کن بات کی تصدیق کر رہے ہو؟ سوچ لو۔ جناب صدیق اکبر فرمانے لگے کس بات پہ سوچو؟ کہنے لگے یا صدیق مسجد حرام کدھر ہے؟ بیت المقدس کہاں ہے؟ کہاں ہے مسجد اقصی؟ اتنے سفر، میلوں کا سفر، اور راتوں رات بندہ کرے اور واپس بھی آ جائے، اور تو نے جا کے اس سے پوچھا بھی نہیں، اور بغیر اس کے پوچھے تو اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ ہو کے واپس بھی آیا، تو کہہ رہے انہوں نے سچ بولا۔ تو جناب صدیق اکبر نے پھر اگلی بات کی، اور حسن دیکھیے گا، صدیق تھے نا، آپ کے دو جو القاب ہے ان کی وضاحت پیش کر رہا ہوں، کمال کی ترجمانی کی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے نعم انی لا اصدقه فيما هو ابعد من ذلك اصدقه بخبر السماء في غدوة او روحا۔ فرمایا یہ تو مسجد اقصی قریب ہے، مسجد اقصی تو بیت المقدس قریب ہے۔ فرمایا میں تمہیں اس سے بھی حیران کن بات نہ بتاؤں، اس سے بھی حیران کن؟ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا اگر میرا یار محمد جناب رسالت معاد عرش کی بھی خبر دیں گے نا تو صدیق اکبر اس کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ میرے یار نے جو کہا ہے وہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ بیان بات نہیں میرے یار نے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے صحابی جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آج نا مناظرہ کیا جاتا ہے، میرے جناب ابوبکر صدیق اور جناب علی المرتضیٰ کو آمنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، میں کہتے ہیں ایک افضل تھا دوسرا نہیں تھا۔ افسوس ہے ان لوگوں کی سوچ کے اوپر، ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افضل وہ افضل نہیں، لیکن جناب صدیق اکبر کے پیارے یار جناب علی سے نہ پوچھ لیں کہ ان کا کیا خیال ہے جناب صدیق اکبر کے بارے میں۔ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمانی جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اسی لقب صدیق کے اوپر بات کرتے ہوئے آپ فرمانے لگے یارو صدیق کوئی عام بندہ نہیں ہے، اور اس کا یہ لقب صدیق بھی کوئی عام نہیں۔ کیا فرمایا انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، فرمایا ابو بکر کا یہ لقب صدیق زمین والے میں سے کسی نے نہیں دیا بلکہ رب تعالیٰ نے آسمان سے دیا ہے۔ یہ وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور جناب علی المرتضیٰ کو جناب صدیق اکبر سے کتنا پیار تھا، اور ادب کتنا تھا ان لوگوں کے اندر۔ آج ہمارے اندر ادب نہیں ہے، ہم تو بات بات پہ گالیاں دیتے ہیں۔ آج اس دور کے اندر منبروں کے اوپر ایسے افراد موجود ہیں کہ جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے، جناب عثمان ذو النورین کو گالیاں دیتے، اور جناب علی المرتضیٰ کی شان کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے، اور کچھ لوگ ایسے جو جناب علی المرتضیٰ کو گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہمارا عقیدہ وہ نہیں کہ ہم صحابہ کرام کی آڑ میں اہل بیت پاک کی توہین کریں اور ہمیں بیت پاک کی آڑ میں صحابہ کرام کی توہین کریں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر جناب سیدنا علی المرتضیٰ تک، بلکہ جناب سیدنا ابو سفیان، جناب علی معاویہ تک ہم سب کو حق بھی مانتے ہیں، سچ بھی مانتے ہیں، جنت بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت ترجمانی کی، آپ فرمانے لگے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے آپ فرمانے لگے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور منزل ہے اور نو ہے عطرت عزیز کا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کسی کی تذلیل نہیں کرتے، کسی کو گالی نہیں دیتے، ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت پاک کا دامن ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نہ اہل بیت پاک کو گالیاں دینے والے ہیں نہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کی تعظیم کرتے ہیں اور سب کو حق مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے تھے، تو کسی نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا علی آپ بتائیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کیسا پاتے ہیں، اپنی دوستوں کے بارے میں بتائیں۔
کہ جناب روح مرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اصحاب میرے دوست ہیں، سارے اصحاب میرے دوست ہیں اور مجھے پیارے ہوئے. اور صحابہ کرام نے بات کو اور بڑھایا، کہنے لگے علی چلو سارے تو تمہارے دوست ہیں ہی ہیں، لیکن ابو بکر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو بکر کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کے کہنے لگے او یار ابو بکر کی تو بات ہی نہ کرے. مسکرا کے کہنے لگے ابو بکر کی تو بات ہی نہ کرے، یعنی کیا مطلب؟ کہنے لگے ابو بکر کی شان اتنی نرالی ہے. کیا شان ہے؟ کہنے لگے ذاک امرؤ سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابو بکر کے تو کیا کہنے، ابو بکر تو وہ شخصیت ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے جبریل امین نے اور خود رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق میں کہا ہوا ہے، اور ان کی تو شان ہی نرالی ہے، ان کی تو کیا کہنے. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جناب رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تربیت حاصل کی، اور پھر ان لوگوں نے آپس میں گالیاں نہیں دی، لڑائی جھگڑے نہیں کیے، بلکہ آپس میں محبت، پیار، الفت اور دوستی کا ایسا رشتہ قائم کیا. اللہ اکبر. یہ جناب صدیق اکبر کا تعارف آج ہمارا موضوع تھا، اس پہ ہم نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدا سے لے کر آپ کے القابات تک آج ہم نے گفتگو کی ہے. بڑی ساری باتیں تھی. میں رات جب سوچ رہا تھا، ویسے الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ سلسلہ چلتا رہے، لیکن جب میں پڑھ رہا تھا تو میں اس سوچ میں تھا کہ کیا بیان کیا جائے اور کیا چھوڑا جائے. صدیق اکبر کی ذات اتنی خوبصورت ہے، وہی تو جناب رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر اخلاق میں بھی سب سے اعلیٰ تھے، ذات میں بھی سب سے اعلیٰ تھے. اللہ اکبر. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی امتیازی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے، ایک دن جناب رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو جناب صدیق اکبر سامنے بیٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی تین خواہشیں ہیں، تین خواہشیں ابو بکر کی، کاش کہ وہ میری زندگی میں پوری ہو جائے. اللہ اکبر. اور کیا خوبصورت خواہشیں ہیں. جناب صدیق اکبر فرمانے لگے تین چیزیں ابو بکر کو بڑی پسند ہے. حضور تین چیزیں. پہلی چیز النظر الیک وانفاق المال علیک والجلوس بین یدیک. یا رسول اللہ تین چیزیں ابو بکر کو بہت زیادہ پسند ہے. پہلی چیز النظر الیک، یا سیدی یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو، آنکھ صدیق کی ہو، صدیق اکبر آپ کے چہرے. یہ پہلی میری خواہش ہے کہ چہرہ آپ کا ہو، نظر صدیق کی ہو اور وہ آپ کے چہرے کو دیکھتا رہے. اور دوسری انفاق المال علیک. یا رسول اللہ میری دوسری خواہش یہ ہے حضور مال میرا ہو، میں آپ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا ہوں، مال صدیق کا ہو لیکن حضور آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے. اور تیسری چیز جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جلوس بین یدیک. حضور صدیق کو تیسری یہ چیز پسند ہے، دن ہو یا رات، سفر ہو یا حضر، حضور صدیق آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہے. تین چیزیں صدیق کو بڑی پسند ہے. اور پھر جناب رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ندا فرمائی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ تینوں چیزیں میسر آئیں. پہلی سفر خضر میں نبی پاک علیہ السلام کے رفیق رہے. ویسے تو جناب رسالت معاد میں یہ شان دی ہی تھی، لیکن غار سیر کی وہ 3 راتیں اور 3 دن، اللہ اکبر، جناب صدیق اکبر نے کسی اور صورت کو نہیں دیکھا. چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام کا تھا، نگاہ جناب صدیق اکبر میں تھی. دن تھا یا رات ایک ہی کان تھا، جناب صدیق اکبر جناب رسالت معاد کے چہرے میں کرتے ہوئے. یہ خواہش بھی ان کی پوری ہو. تیسری خواہش جناب صدیق اکبر نے جو بیان فرمائی حضور مال میرا ہو، آپ کی بارگاہ میں خرچ کروں. غزوات کے موقع آئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور نے اعلان کیا صاحبوں مجھے دولت چاہیے، مال چاہیے، غزوے پہ جانا ہے، جنگ پہ جانا ہے. تو جناب صدیق اکبر گھر چلے گئے. آپ نے وہ روایت سنی ہے، ٹٹول کے ساری چیزیں لائے، اہم لگا لباس پہنا، پاٹ کا لباس، کانٹوں کے جو ہے وہ پیغام لگائے اور جناب صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں لائے. حضور علیہ السلام نے پوچھا صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جناب صدیق اکبر نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سب کچھ لے کے آ گیا ہوں، گھر میں یا رب چھوڑا ہے یا رب رسول لے آیا. اللہ اکبر. اور تیسری چیز فرمایا حضور تیسری میری خواہش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور یہ بھی خواہش پوری ہوئی.
अल्लाह अकबर। दुनिया में तो जनाब सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ रहे, लेकिन आज भी आप मदीनतुर रसूल जाके देखें, सब्ज गुंबद के नीचे जहां पे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, वहीं में जनाब सिद्दीक अकबर आराम फरमा है। ये भी आपकी ख्वाहिश पूरी हुई। दुनिया में भी हुजूर ने साथ रखा और क़यामत तक हुजूर साथ रखेंगे, और क़यामत के दिन में रसूल ने जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला एक दिन ना नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में आए, और हाल पता क्या था, एक हाथ में जनाब सिद्दीक अकबर का हाथ था, दूसरे में जनाब उमर फारूक का हाथ था, और क्या खूबसूरत लफ्ज़ है, अल्लाह अकबर। करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने दोनों का हाथ पकड़ा था, सहाबा किराम मुस्कुरा रहे थे। करीम महबूब फरमाने लगे, मेरे सहाबा ये मंजर देख लो, ये मंजर तुम्हें एक दफा दोबारा फिर देखने को मिलेगा। या रसूलल्लाह कब? फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान भरना होगा, फरमाया इसी तरीके से मैं भी उठूंगा, अबू बकर भी उठेगा, उमर भी उठेगा। फरमाया एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, मेरे दूसरे हाथ में जनाब उमर फारूक का हाथ। अल्लाह अकबर। ये क़यामत के दिन के लिए भी हुजूर ने इरशाद फरमाया। हमारे खोखले ना रहे, जनाब सिद्दीक अकबर ने पलटी हुई अमन आगे आके माल भी पेश किया, जान भी पेश की। गारे सौर की रात जान पेश करने का जब मौका आया तो जनाब सिद्दीक अकबर ने 60 से 70 मरतबे दम खाए थे, फिर जान पेश की जनाब सिद्दीक अकबर ने। आज बेटा अपने बाप से कहता है बड़ा प्यार है मुझे आपसे, लेकिन बेटा बाप के सामने गोली खाने के लिए हाजिर नहीं होता। मुरीद कहता है मुझे अपने शेख से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन हमने बड़े मुरीद बातें देखी मुश्किल वक्त में। लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर गार वाली रात में एड़ी बख के सराख के ऊपर जनाब सिद्दीक अकबर बैठे रहे। हमारे उलेमा ने लिखा एक बार में 70 मरतबा सांप में फंसा सिद्दीक अकबर ने एड़ी का दिलावा नहीं है, जान भी पेश की, माल भी पेश किया। आज हमारे खोखले ना रहे, हमारा ये दावा है यार सुनना, हम आप पे जान लुटाएंगे, माल लुटाएंगे, इज्जत आबरू को कुर्बान करेंगे, लेकिन फकत नारों की हद तक। शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह ताला ने बैठे थे ना, तैनात खान आ गया तो वो बड़ी लय में पढ़ने वाला था, सिर शुर अच्छा था उसका, तो वो उसने शेर पढ़ा कि हुजूर ने तन मन धन आप पे कुर्बान कर दूं, तन भी मन भी धन भी, इज्जत माल सब कुछ हुजूर आप पे कुर्बान कर दूं। और बड़ी उसने सुरों में पढ़ा तो जनाबे मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह ने फरमाने लगे बेलिया मैक मैंने देने लगा, मेरा स्पीकर मैंने नहीं। तो आपने पकड़ा और कहने लगे यारो ये कहता है तन मन धन सारा कुछ मार दिया, दाढ़ी रखता नहीं। कहने लगे क्या मैं माल भी जान भी इज्जत भी हुजूर कुर्बान करा तो दाढ़ी तो रखता नहीं। तो ना माल कुर्बान करना सोचा या दाढ़ी रखनी सकी है, हम अमल आगे नहीं आते। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने तशरीफ फरमाते, फाज़िल बरेलवी के पास एक बंदा आ गया, शायर था। आपको पता है शायर बड़े किताबें बनाते हैं और बड़े मुतरादिफात और जनाब बड़ा कुछ मिला मिला के लोगों को अपनी शायरी की तरफ बांटते हैं। तो आप आला हज़रत के पास एक शायर आया, उसने नात पेश की। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने नात पढ़ी तो नात के मिसरे ये थे कि या रसूलल्लाह मैं सारी रात आपके हिजर में रहता हूँ, सारी रात आपके दीदार के लिए तड़पता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह शेर पढ़ के कहने लगे अल्लाहु अकबर, अच्छा इतनी मोहब्बत है हुजूर से कि आप सारी रात हुजूर की हिजर में रहते हैं? तो कहने लगा नहीं हज़रत कहाँ सारी रात रोते हैं, हम तो शायर लोग हैं। और आपको पता है शायर तखय्युल में बात करता है, तो मैंने भी कह दिया रोता कौन है? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आगे से फरमाने लगे अच्छा अगर आप रोते नहीं तो फिर आप अपने नबी से झूठ बोलते हैं। झूठ बोला आपने अपने नबी से कि हुजूर मैं आपके लिए सारी रात रोता हूँ। फलानी रसूल में मौत कबूल है, हमें सच बोलना कबूल नहीं। क्या हम नबी पाक अलैहिस्सलाम से झूठ नहीं बोल रहे? हमें रिश्वत छोड़ना कबूल नहीं, सूद का हराम का पैसा छोड़ना कबूल नहीं। क्या हम अपने नबी से झूठ नहीं बोल रहे? हम कहाँ खड़े हैं? हमें देखना होगा। जनाबे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अगर मोहब्बत की तो अमल की और फिर सब कुछ पेश किया। आज हमारे खोखले दावे हैं। आज की इस खुतबा जुम्मतुल मुबारक से पैगाम ये है साहिबों, अगर हुजूर से प्यार करना है तो अमलन प्यार करना है, हुजूर से इश्क करना है तो अमलन करना है, हुजूर से मोहब्बत करनी है तो अमलन करनी है। जो चीज हुजूर को पसंद नहीं हम रखेंगे। देखो ना एक साहबी रसूल हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए, उन्होंने सोने की अंगूठी पहनी थी। जिन्होंने माना तो उनका हाल देखिएगा, सोने की अंगूठी पहनी थी। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने चेहरा अंदर फेर लिया, मैं सामने से आए तो करीम अबूब ने फरमाया मैं देख रहा हूँ तुमने हाथ में आग पहनी भी है, मर्द के लिए सोना जायज है। हुजूर ने अंगूठी उतारी और फेंक दी। साहबी रसूल उठ के जा रहे थे, दूसरे सहाबा किराम ने कहा भाई सोने की अंगूठी है, चल मर्द के लिए नाजायज है, औरत के लिए तो जायज है ना, उठा ले जा, जाके अपने घर वालों को देना, औरतें पहन लेंगी। और साहबी रसूल ने कमाल का जवाब दिया। आप फरमाने लगे यार तुम क्या समझते हो मैं उस अंगूठी को उठाऊंगा? नहीं नहीं, जिस चीज को मेरे नबी ने रद्द कर दिया फिर मैं उठा नहीं सकता। अब ये गिरी है तो गिरी रहेगी, क्योंकि मेरे नबी ने इसको गिरा दिया है।
اور یارو ان لوگوں کا ایمان اعتقاد یہ تھا کہ جو چیز رسول اللہ کو پسند تھی اس کو پسند کرتے تھے. آج میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارا کیا کچھ پسند نہیں ہے.